عز و جل نے فرمایا، ویسے تو ماشاءاللہ محفل بڑی اچھی ہے، تو ایک شاعر نے بڑی لطافت کے ساتھ بات کو بیان کیا تھا کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ارے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے دید سے مطلب کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ تو دنیا میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو کسی شاعر نے کہا کہ یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں، دن رات تیری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں، جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو باتیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن سید نصیر الدین نے جس بات کو کیا، بات وہ ہے کہ کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا، تیرے منچلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، نہ کسی کی بات سننا نہ کسی سے بات کرنا۔ تو اللہ عز و جل نے مقدس کتاب قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَجْعَلْ مِنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی طرف لوگوں کے دلوں کو پھیرے گا، لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے محبت کریں گے، اور آل ابراہیم میں سب سے بلند سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ سید الانبیاء جناب سیدنا محمد مصطفیٰ کا، سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں نسبتوں کی بات کرتا ہے، فرمایا والعادیات ضبحا، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جنہیں مجاہد جہاد میں استعمال کرتے ہیں، جب جہاد ہوتا ہے مجاہد گھوڑے استعمال کرتے ہیں، مجھے ان کی قسم، فالموریات قدحا، ان گھوڑوں کے سینوں سے جو آواز آتی ہے مجھے اس کی قسم، فالمغیرات صبحا، جب صبح ہوتی ہے وہ گھوڑے حملہ کرتے ہیں مجھے اس کی قسم، فعصرن بھی نقعا، وہ جب گھوڑے چلتے ہیں ان کے پیروں سے جو گرد اڑتی ہے جو خاک اڑتی ہے مجھے اس کی قسم، فوسطن بھی جمعا، جب وہ گھوڑے جمع ہو کر حملہ کرتے ہیں مجھے اس کی قسم۔ تو اللہ عز و جل نے 5 قسمیں ان گھوڑوں کی کھائی ہیں جنہیں مجاہد جہاد میں استعمال کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان گھوڑوں میں کوئی چیز نہیں، اصل میں اس گھوڑوں کی نسبت ہو گئی ہے مجاہدوں کے ساتھ، ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے گھوڑوں کی 5 قسمیں کھائی ہیں۔ تو جب گھوڑوں کی نسبت مجاہدوں سے ہو جائے تو رب عز و جل ان کی قسمیں کھاتا ہے، جب ہماری نسبت سید الانبیاء سے ہو جائے گی ہمارا کیا مقام ہو۔ تو آخری وقت جب آتا ہے ہر کسی کو کوئی فکر ہوتی ہے، کسی کو کوئی فکر ہوتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کی زوجہ نے، ان کی بیوی نے پوچھا وَأَحْزِنَاهُ، اے بلال بڑے غم کی بات ہے، آج تم دنیا سے جا رہے ہو، قیامت تک تم جیسا اور مؤذن کوئی نہیں آئے گا، مؤذن تو بڑے بڑے آئیں گے لیکن تیرے جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ تو بلال فرمانے لگے وَأَطْرِبَاهُ، یہ غم کی بات نہیں، یہ خوشی کی بات ہے، وَأَطْرِبَاهُ، یہ خوشی کی بات ہے۔ خوشی کی بات کیوں ہے؟ غَدًا نَلْقِي الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحَسْبُهُ، کیونکہ میں آگے جا کر اپنے نبی محمد سے ملنے والا ہوں۔ خوشی کی بات اس لیے ہے میں آگے جا کر اپنے رسول سے ملنے والا ہوں۔ جب مولا علی کا وقت آیا تو آپ کے پاس آپ کی اولاد بھی ہے، حسنین کریمین بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، تو مولا علی فرماتے ہذہ الملائکتی، میں دیکھتا ہوں میرے سامنے فرشتے کھڑے ہیں، والنبیون، میں دیکھتا ہوں میرے سامنے نبی کھڑے ہیں، وہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں میرے سامنے سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں، وقال یا علی، وہ مجھے کہہ رہے ہیں یا علی ابشر فما تقصیر الیہ خیر مما انت فیہ، اے علی مبارک ہو تم اس گھر سے اس گھر کی طرف جا رہے ہو جو اس گھر سے اچھا ہے، بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرمایہ اہل سنت، ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد فاروق آسی صاحب بورا والا سے تشریف لے کے آئے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاء
ماشاءاللہ میرے خطاب کے اندر ہی استاد محترم تشریف لائے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہرحال ہم جس بات کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اب ہم یہاں سے بڑھتے ہیں قطب علی کے قدموں کی طرف، کہ اصل جو بات ہے ان کی شاعری کی بات ہے۔ تو میں استاد محترم کی موجودگی میں شاعری پہ دلائل دینے لگا۔ یہ جو شاعری ہوتی ہے یہ کوئی آج کے دور کی یاد نہیں، یہ سید الانبیاء جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میدان ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، میدان جنگ میں رسول اللہ کی انگلی زخمی ہو گئی، رسول اللہ کی انگلی زخمی ہوئی، آپ نے فرمایا حل انتی الی اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، کہ تو صرف ایک انگلی ہے، تو صرف ایک انگلی ہے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی ہے، یاد رکھ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ، تجھے جو کچھ پیش آیا ہے یہ اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں پیش آیا۔ سبحان اللہ۔ اس کو جوڑا جائے تو ایک شعر بنتا ہے، رسول اللہ اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں جب تم میری شان میں نعتیں پڑھتے ہو، شعر پڑھتے ہو نا، لَهُوَ أَشْدُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبَلِ، تو یہ کافروں کے دلوں پہ تیروں سے بھی زیادہ لگتے ہیں۔ تو آخر میں سیدنا قطب علی کی طرف چل رہا ہوں، تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ برِ صغیر میں پاک و ہند میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے شاعروں میں سے، صوفیاء میں سے، وہ حضرت امیر خسرو کا ہے۔ امیر خسرو نے ایک شعر لکھا ہے نسبت پہ، آپ فرماتے ہیں بہت کٹھن ہے دگر پن گھٹ کی، بہت کٹھن ہے دگر پن گھٹ کی، کیسے میں بھر لاؤں مدوا سے مٹکی، پنیاں بھرن کو میں جو گئی تھی، دوڑ جھپٹ موری مٹکی پٹکی، ارے خسرو نظام کے بل بل جائیو لاج رکھو مرے ڈھونگٹ پٹکی۔ یہ ان کا شعر ہے نسبت پہ۔ ایک انہوں نے اور ایک شعر لکھا، ان سے کسی نے کہا حضور یہ جو ذرا تتلا کے بولتے ہیں، یہ جو بولتے بولتے اڑ جاتے ہیں، ان کی زبانیں نہیں چلتی، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، حکیم آئے، وید آئے، ان کی زبانیں نہیں چلا سکے، کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گر ہے جس سے ان کی زبانیں چل جائیں؟ فرمایا ہاں، میں ایک شعر لکھتا ہوں، جس کی زبان نہیں چلتی ہوگی وہ میرا لکھا ہوا شعر پڑھے گا، اس کی زبان چل جائے گی۔ فرمایا وہ شعر کیا ہے؟ فرمایا میرا لکھا ہوا شعر ہے، لک لمک لمک لکن لم لمکن لک، لک لمک لمک لکن لم لمکن لک، اندر دمک دمک دکن دم دمکن دک، از نرگس مستانہ تو دلہا ہما اشاق، عاشق شمک شمک شکن شم شمکن شک۔ فرمایا جس کی زبان نہ چلتی ہو وہ میرا لکھا ہوا شعر پڑھے، اس کی زبان چل جائے گی۔ دنیا کہتی ہے ولیوں کی شاعری کیا کرتی ہے، میں کہتا ہوں جن کی زبانیں ڈاکٹر اور حکیم نہیں چلا سکتے وہ ولیوں کی شاعری چلاتی ہے۔ آخر میں سیدنا قطب علی کی شاعری کی طرف آئیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ سید رسول شاہ خاکی جو پیر ہیں حضرت محمود الحسن شاہ خاکی کے، وہ فرماتے ہیں قطب وہ ہوتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کوئی پردہ نہ رکھے، آسمانوں کا سارا کچھ بھی اس پہ کھلا ہو، زمینوں کا سارا کچھ بھی اس پہ کھلا ہو۔ تو سیدنا قطب علی کا پہلا شعر سنیں، وہ فرماتے ہیں عاشقاں راست ہے نشانی اے پسر، کہ اے میرے بیٹے عاشقوں کی تین نشانیاں ہوتی ہیں، عاشقوں کی تین نشانیاں ہوتی ہیں، آہ سرد رنگ زرد چشمے تر۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی محبت میں سرد سانسیں لیتے ہیں، سرد آہیں لیتے ہیں، آہ سرد رنگ زرد۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت میں رو رو کے ان کا جو چہرے کا رنگ ہے وہ زرد ہو چکا ہوتا ہے، پیلا ہو گیا ہوتا ہے، چشمے تر۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ ہر وقت ان کی آنکھوں سے رسول اللہ کی یاد میں آنسو بہتے رہتے ہیں، یہ تیسری نشانی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں رندے سری مستیم باجا میں شراب، چشمے ماں روشن شدہ چون آفتاب، کہ یا رسول اللہ میں آپ کی محبت کی شراب پینے والا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ جی قطب علی شراب کی باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں قطب علی نہیں غوث پاک بھی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی، فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدوں تم نے میرے بے ہوش ہونے کے بعد میری بچی ہوئی شراب کو پیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ولیوں کا سلطان۔ شربتم فضلتی من بعد سکری، کہ جب میں بے ہوش ہو گیا جو عشق رسول کی شراب بچی ہوئی تھی تم نے پی، ولا نلتم علوی واتصالی، تم نے میری بچی ہوئی شراب کو پی لیا لیکن میرا مقام تم نہیں پا سکے۔ پھر
سیدنا قطب علی فرماتے ہیں طالبم مطلوب ہم مطلوب ام قطب شاہ خاموش کن از این جواب کہ قطب علی خدا رسول کا عاشق ہے، رسول خدا کا عاشق ہے، ارے دونوں ایک دوسرے کے عاشق ہیں، قطب شاہ خاموش کن از این جواب۔ قطب علی بہتر بات یہ ہے تو یہاں پہ چپ کر جا، تو یہاں پہ کلام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور بروز قیامت ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ انصر قادری صاحب بکمال خطاب فرما رہے سی اور دران خطاب میرے مسلک دا عظیم نام سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد فاروق آسی صاحب بورا والا سے تشریف لے کے آئے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے چچا، آپ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہیں جو صحیح، ابو جاہل نے کہا، حبیب یمنی کو خط لکھا کہ ایک میرا بھتیجا ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے اور وہ بڑے بڑے معجزات دکھاتا ہے، تیرے پاس اگر علم ہے تو آ اس کا مقابلہ کر۔ یہ ابو جاہل نے کہا حبیب یمنی سے۔ اب حبیب یمنی یمن سے چلا ہے، ذہن میں دو سوال ہیں، اگر اللہ کا سچا نبی ہے، لوگ اسے جادوگر بھی کہتے ہیں، تو جادو زمین پہ چلتا ہے آسمانوں پہ نہیں۔ پہلا سوال یہ کیا، اب پہنچا آقا تک آیا، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، تو آپ چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں۔ تیرے اور میرے کریم آقا صفہ پہ چڑھے، اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اب قدموں میں گر گیا۔ آقا نے کہا حبیب یمنی دوسرا سوال کر، قدموں میں گر کے کہتا ہے یا رسول اللہ بس کلمہ پڑھا دیجئے، بس کلمہ پڑھا دیجئے۔ آقا نے کہا تو نے دو سوال سوچے تھے